شیخ اگر سلوشنس کی بات کریں، یہ ایسا انسان جو تھوڑا ڈیوینس شو کر رہا ہے اپنے سیکشل بیہیویئر میں، کوئی لت پڑی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے سب کو، جیسے اس ایکٹ کی لت پڑی ہے جو لانتی ایکٹ ہے، یا ایون عورتوں کے مخصوص ڈیز میں ان کو اپروچ کرے، کیئر ہی نہ کرے کہ نہیں بس میری ضرورت ہے، ایون فرض روزے توڑوا دے، ان کے رمضان کے روزے توڑوا دے، یا کوئی اور لت پڑی ہو خدا نہ خواستہ تصاویر دیکھنے کی، بہت زیادہ چیٹنگ کرنے کی، افیئرز بنانے کی، یہ وہ، تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. کاؤنسلنگ تو ہے ہی، اسے چاہیے کہ ڈسکس کرے کسی سے، کاؤنسلنگ لے جا کے انشاءاللہ کچھ اس کا ذہن کھلے. اور شرعی طور پہ شیخ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں سٹیپ کیا ہونا چاہیے، گائیڈ لائن؟ دیکھیں بات سنیں، دل جو ہے نا، دل یہ سارے جسم کا مرکز ہے، اور دل کے اوپر سارے اعمال افعال دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اور دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل بگڑ گیا اس کا سارا جسم بگڑ گیا، دل صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو گیا. اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے آنکھوں سے کر رہے ہیں، چاہے کانوں سے کر رہے ہیں، چاہے زبان سے کر رہے ہیں، چاہے ہاتھوں سے، چاہے اس کا اثر دل پر پڑ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو اس کا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل کے اوپر. اگر اس کے بعد نیکی کر لی تو سیاہ نقطہ نکل جاتا ہے، سوقل قلبہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے نیکی نہیں کی اس کے بعد اس کو بار بار کرتا گیا تو وہ نقطہ لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اچھا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں ایک زنگ کی کیفیت ہے، جو زنگ نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا، یا یوں کہہ لیں کہ نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا. یہ گویا آپ اپنے آپ کو جو نیکی کی جو ٹینڈنسی تھی یا نیکی کا جو کیپیسٹی تھی، جو ایبلٹی تھی، وہ ختم کر لی، جس کو آپ کہتے ہیں مجھ سے اب ہوتا نہیں. اب اس کا مطلب ہے دل خراب ہو گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو دل خراب ہوتا ہے، اس میں دو باتیں میں دو ڈفرینٹ ڈائمینشن میں کرنا چاہتا ہوں. جب دل خراب ہو گیا ہے تو دل خراب ہونے میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، سب سے تیز، وہ آنکھ کا ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی جگہ پہ پڑے اور یہ آپ کے اوپر شیطانیت جو ہے وہ طاری نہ کر دے، شیطنت طاری نہ کر دے، یہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا اس کو نگاہ کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے. جب آپ بد نظری کرتے ہیں، انسان کے عمل کے اوپر ہر چیز کا فرق پڑتا ہے، لیکن جتنا عبادت کو، نیکی کو ختم کرنے میں اور اس کو ڈیمیج کرنے میں اور بلیمش کرنے میں جتنا کردار ہے بد نظری کا، اتنا کسی اور چیز کا نہیں. جس نے ایک دفعہ بد نگاہی کی، ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خشوع و خضوع سے پڑھ لے جس خشوع و خضوع سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے. اچھا، بد نظری کو ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اچھا، مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2006-07 میں گلاسگو میں تھا، تو ہمارا جو ہے نا وہ نان مسلمس کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا. کسی آرگنائزیشن نے رکھا ہوا تھا ایک ڈنر نان مسلمس کے ساتھ، اور طے یہ ہوا تھا کہ ہر ٹیبل کے اوپر جو ہے نا مسلمس بھی ہوں، نان مسلمس بھی ہوں، تاکہ ان کو اسلام کا تعارف ہو. تو ظاہر ہے خواتین بھی تھے، میل بھی، فیمیل بھی، سب بھی. تو ہم وہاں سے اٹھے، ہم نے نماز عشاء کی پڑھنی تھی. تو میں نے جب ہم مسجد میں آئے تو میں نے کہا یار وضو کر لیں دوبارہ، بد نظری بہت ہوئی ہے. تو میں نے کہا بد نظری بہت ہوئی ہے، وضو کر لیں. تو میرے ساتھ ایک امام تھے وہاں کے، تو وہ مجھے کہتے ہیں بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا جی اگر بد نظری سے وضو نہ ٹوٹے نا تو بد نظری نہیں رکتی. اگر اس سے وضو نہ ٹوٹے تو پھر یہ کبھی نہیں رکتی نہیں. اس کو بد نگاہی کو گناہ سمجھیں کہ جو آپ کا وضو توڑ دیتی ہے، آپ کی نیکیوں کو بلیمش کرتی ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ باوضو رہیں. جو نکلنا چاہتا ہے نا وہ باوضو رہا کرے. بالکل ٹھیک. اچھا، باوضو رہے، باجماعت نماز پڑھے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کا اہتمام کرے. اور جب وہ اس طرح کی نیکیاں کرے گا
تو وہ جو دل کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائیں گی. اور وہ جو کہتا ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے, میں ہیلپ لیس فیل کرتا ہوں, وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس دل کو ٹھیک کر دے گا اور ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی ول پاور بھی بلڈ ہو جائے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء, دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ نکمے ہو جاتے ہیں, کسی کام کے نہیں رہتے. تو صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ٹھیک کرنے کا, اس کو صاف ستھرا کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی نیکیوں میں شامل ہیں. اگر آپ نیکیاں کریں گے, آخرت کو یاد رکھیں گے, نیکیاں کریں گے, تو آہستہ آہستہ جو آپ کا, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, ان الحسنات یذہبن السیئات, جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اگر کسی نے نکلنا ہے اس دلدل سے تو بڑا زبردست قسم کا جو سہارا ہے وہ نیکیاں ہیں, اور اس میں نیکیوں میں بھی زبردست اگر ہم مزید فوکس کریں تو نماز اور قرآن. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, برائی اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے. اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے پر لے جاتا ہے. اور اگر انسان ادھر جڑ جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ. شیخ نماز کی بات کریں تو فجر میں کتنی پاور ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ اور اپنے اندر کوئی پاور آئے گی تو پھر فجر میں پاور آئے گی نا. جب آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں فجر کے لیے تو پھر وہ پاور کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں نماز جو ہے نا, نماز یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پڑھیں. نماز وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے پڑھی گئی. اللہ کی مرضی کی نماز میں جس طرح مغرب آپ نے ٹائم پہ پڑھنی ہے, اسی طرح فجر بھی نہ ٹائم پہ پڑھنی ہے. جس طرح وہ آپ نے مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنی, وہ بھی مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنی. جب آپ نے یوں 5 نمازیں پڑھی نا تو وہ اللہ کی نہیں, پھر وہ اللہ کی نماز ہے, وگرنہ وہ اللہ کی نماز نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ نمازیں پڑھتے ہو, کہتا ہاں پڑھتا ہوں, کبھی 5 پڑھ لیتا ہوں, کبھی 4 بھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں, لیکن اکثر میں 5 پڑھ لیتا ہوں. بھئی 4 کیوں پڑھ لیتے ہو, 3 کیوں پڑھ لیتے ہو؟ اس لیے کہ اپنی مرضی, اور اپنی مرضی سے 5 بھی پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہے. اللہ کی نماز ہے تو وہ 5 ہے, اس میں کمی نہیں واقع ہو سکتی. اس میں فجر کی نماز بھی ہے. لہٰذا جب آپ یوں نماز پڑھیں, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کریں گے, تو پھر اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ آپ کو ہر چیز سے وہ روک لے گی. ہم جب نماز کو اس طرح کا کرتے ہی نہیں ہیں تو گلا کر رہے ہوتے ہیں جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ روکتی نہیں ہے, پھر بھی یہ روکتی نہیں ہے. آپ پہلے نماز کو نماز تو بنائیں تو پھر آپ گلا کریں.